بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج کل جو میں نے آپ کو 3 کانسیپٹ نظریہ مقدار زر کے حوالے سے پڑھائے تھے، جن کا اس میں استعمال ہونا ہے، تو آج ہم اس نظریے کے بارے میں پڑھیں گے۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زر کی رفتار گردش ہوتی ہے، زر کی مقدار ہوتی ہے اور زر کی قدر ہوتی ہے۔ ریوائز کر دوں پہلے یہ کہ زر کی قدر ہوتی ہے یعنی زر کی قوت خرید۔ زر کی ایک اکائی کے بدلے آپ اس کی کتنی اشیاء و خدمات خرید سکتے ہیں، وہ زر کی قدر کہلاتی ہے۔ اس کے علاوہ زر کی مقدار ہوتی ہے یعنی بینک کی طرف سے جاری کردہ تمام قسم کی جو زر ہے وہ ملٹی پلائی بائی اس کی رفتار گردش۔ اب زر کی رفتار گردش کیا ہے؟ یعنی زر کی ایک اکائی کتنے ہاتھوں سے ہو کر گزری ہے۔ زر کا ایک نوٹ جتنے ہاتھوں سے گزرتا ہے یعنی جتنی مرتبہ اس سے خرید و فروخت کی جاتی ہے، وہ اس کی رفتار گردش کہلاتی ہے۔ آج ہم نے نظریہ مقدار زر پڑھنا ہے اور اس میں ان تمام کانسیپٹس کے نام آئیں گے، اس لیے میں نے کل آپ کو پہلے ان کے بارے میں بتا دیا تھا۔ نظریہ مقدار زر کیا ہے؟ یعنی کوانٹٹی تھیوری آف منی۔ پروفیسر ٹازک نے نظریہ مقدار زر کی تعریف اس طرح بیان کی ہے: اگر مقدار زر کو 2 گنا کر دیا جائے تو اشیاء کی قیمتیں پہلے سے 2 گنا ہو جاتی ہیں اور زر کی قدر نصف رہ جاتی ہے۔ یعنی زر کی مقدار آپ ڈبل کریں گے تو اشیاء کی قیمتیں بھی ڈبل ہو جائیں گی، لیکن جو زر کی قدر ہے وہ آدھی رہ جائے گی۔ اس کے برعکس اگر مقدار زر کو نصف کر دیا جائے یعنی آدھا کر دیا جائے تو اشیاء کی قیمتیں بھی آدھی ہو جائیں گی اور جو زر کی قدر ہے وہ ڈبل ہو جائے گی یعنی 2 گنا ہو جائے گی، بشرطے یہ کہ دیگر امور بدستور رہیں، یعنی باقی کے جو ویریبلز ہیں ان میں کوئی تبدیلی نہیں آنی چاہیے۔ تو آسان لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب زر کی مقدار ڈبل ہوتی ہے تو قیمتیں بھی ڈبل ہو جاتی ہیں، ان میں براہ راست تعلق پایا جاتا ہے، اور زر کی قدر آدھی ہو جاتی ہے، ہاف ہو جاتی ہے۔ اور اگر مقدار زر کو ہم نصف کر دیں تو قیمتیں بھی نصف ہو جاتی ہیں اور جو زر کی قدر ہے وہ ڈبل ہو جاتی ہے۔ اس کو پروفیسر فشر نے ایک فارمولے کی شکل میں بیان کیا ہے، ابھی ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ اس میں اشیاء کی قیمتیں برابر ہیں اعتباری زر ملٹی پلائی بائی اعتباری زر کی رفتار گردش جمع قانونی زر ملٹی پلائی بائی قانونی زر کی رفتار گردش۔ یعنی آپ نے جو قانونی زر ہے اس کی مقدار لینی ہے m ملٹی پلائی بائی قانونی زر کی رفتار گردش وہ ہے v جمع اعتباری زر ہے m پرائم ملٹی پلائی بائی اعتباری زر کی رفتار گردش یعنی v پرائم۔ نیچے آ جائے گا ڈیوائیڈ ہوگا یہ اشیاء و خدمات کی مقدار سے جسے ہم ٹی کہتے ہیں اور قیمتوں کے لیے پی استعمال ہوتا ہے۔ اگر ہم ان ٹرمز کو لیں یعنی قانونی زر کو اس کی رفتار گردش سے ملٹی پلائی کریں جمع اعتباری زر کو اس کی رفتار گردش سے ملٹی پلائی کریں ڈیوائیڈ کر دیں اسے اشیاء و خدمات کی مقدار سے، تو وہ برابر ہے قیمتوں کے۔ قیمت برابر ہے پرائس برابر ہے ایم وی پلس ایم وی پرائم ڈیوائڈیڈ بائی ٹی، یہ ہے اس کا فارمولا۔ اب اگر ہم اس کی ایک مثال دیکھیں کہ زر کی مقدار اگر 100 ہے اور اشیاء کی مقدار بھی 100 ہے لیکن زر کی رفتار گردش 1 ہے، تو اس کی مدد سے ہم درجہ ذیل فارمولے میں اگر قیمتیں لگائیں تو P از اکول ٹو ایم کی جگہ 100 آ جائے گا، یعنی زر کی مقدار V جو ہے زر کی رفتار گردش 1 آ جائے گا، T ہے اشیاء خدمات کی مقدار اسی جگہ 100 آ جائے گا۔ آنسر اس کا آتا ہے 1، یعنی اگر مقدار زر 100 ہے تو قیمتیں کتنی ہیں 1۔ اب اگر زر کی مقدار کو ہم ڈبل کر دیں یعنی 100 کی بجائے ایم کی جگہ 200 آ جائے، 100 کی بجائے 200 آ جائے، تو پرائس کتنی ہو گئی ہے وہ بھی ڈبل ہو کے 2 ہو گئی ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم زر کی مقدار کو نصف کر دیں یعنی پہلے 100 تھی تو اب کتنی کر دیں 50 ملٹی پلائی بائی 1 ڈیوائڈیڈ بائی 100، باقی چیزیں وہی رہیں گی، اشیاء کی مقدار بھی نہیں بدلے گی اور زر کی رفتار گردش بھی نہیں بدلے گی، صرف ہم مقدار زر کو ڈبل کریں گے تو قیمت بھی ڈبل ہو جائے گی اور مقدار زر کو ہاف کریں گے تو قیمت بھی ہاف ہو جائے گی۔ یہی ہے نظریہ مقدار زر۔ اسی کو ہم ڈائیگرام کی مدد سے بھی ظاہر کر سکتے ہیں۔ ڈائیگرام میں اگر آپ دیکھیں تو وائی ایکسس پہ ہم نے قیمتیں لی ہوئی ہیں، ایکس ایکسس پہ ہم نے زر کی مقدار لی ہوئی ہے اور بیچ میں ایک لائن ہے جس میں زر کی طلب زر کی رسد کے برابر ہے۔ تو اس لائن کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو پوائنٹ E1 پہلے نقطے پر کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ قیمتیں اگر P1 ہے تو منی سپلائی یعنی مقدار زر MS1 ہے، اگر ہم قیمتوں کو ڈبل کر دیتے ہیں P2 تو مقدار زر MS2 ہو جاتی ہے یعنی E2 پہ ہم چلے جاتے ہیں، جب مقدار زر 2 گنا ہوتی ہے تو قیمتیں بھی 2 گنا ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اس سے ہم نے ظاہر کیا ہے۔
تو آج میں نے آپ کو اس میں کیا پڑھایا ہے کہ آپ نے پہلے جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ زر کی نظریہ مقدار زر کی تعریف کیا ہے۔ تعریف یہ ہے کہ زر کی مقدار کو اگر 2 گنا کر دیا جائے تو اشیاء کی قیمتیں بھی پہلے سے 2 گنا ہو جاتی ہیں، اور اگر زر کی مقدار کو نصف کر دیا جائے تو قیمتیں بھی نصف ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن جو زر کی قدر ہے وہ 2 گنا ہو جاتی ہے۔ مساوات بھی اس کی میں نے آپ کو بتائی ساتھ میں، پہلے آپ نے تعریف لکھنی ہے، پھر اس کی مساوات بتانی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد آپ نے اس کے لیے ایک مثال دینی ہے جو کہ میں نے یہاں پہ دی ہے، پھر اس مثال کے بعد آپ نے اس کی ڈائیگرام بتانی ہے، ٹھیک ہے؟ ڈائیگرام کے بعد آپ نے اب اس کے مفروضات بتانے ہیں، یہ assumptions بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ مفروضات کیا ہیں؟ پہلا کیا ہے جی؟ قانونی زر کی رفتار گردش نہ بدلے، یعنی جو قانونی زر کی رفتار گردش ہے وہ ہم نے اس میں کیا لی تھی؟ ایک لی تھی، تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، وہ وہی رہے گی جو پہلے تھی، ٹھیک ہے؟ دوسرا فرض جو ہم اس میں لیں گے مفروضہ، وہ کیا ہے؟ کہ اعتباری زر کی رفتار گردش نہ بدلے، ٹھیک ہے؟ یعنی جو اعتباری زر کی مقدار جتنی ہم نے فرض کی ہوگی وہ اتنی کی اتنی ہی رہے گی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ چوتھا فرض اس کے اندر جو کیا جائے گا وہ کیا ہے؟ مفروضہ اس کا جس کے تحت یہ نظریہ درست ثابت ہوتا ہے وہ ہے کہ اشیاء و خدمات کی مقدار نہ بدلے، ٹھیک ہے؟ اشیاء و خدمات کی مقدار بھی تبدیل نہیں ہونی چاہیے، یعنی جتنی بھی اشیاء و خدمات کا لین دین زر کی بدولت ہو رہا ہے وہ اتنا ہی رہے گا۔ صرف ہم یہاں پہ کیونکہ ریلیشن شپ دیکھ رہے ہیں قیمت کا اور مقدار زر کا، اس لیے ہم نے باقی چیزوں کو تبدیل نہیں کرنا۔ قانونی زر کی رفتار گردش نہیں بدلے گی، اعتباری زر کی رفتار گردش نہیں بدلے گی، اشیاء و خدمات کی مقدار نہیں بدلے گی، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ براہ راست تبادلے کا معیار نہ بدلے، یعنی کیا ہوگا کہ جو آپ اشیاء کا اشیاء سے تبادلہ کر رہے ہیں وہ جتنا پہلے ہو رہا تھا اتنا ہی اب ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس میں کوئی تبدیلی نہ آئے گی۔ اس کے علاوہ دفینوں کی مقدار نہ بدلے، دفینوں کی مقدار نہ بدلے مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے جو چیزیں محفوظ کی ہوئی ہوتی ہیں یا وہ استعمال میں نہ، یا پھر زیر زمین جو دبائی ہوئی دولت لوگوں نے رکھی ہوتی ہے اس کو اگر نکالیں گے تو زر کی مقدار میں تبدیلی آ جاتی ہے اور یہ نظریہ پھر درست ثابت نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ ہم نے مفروضات کیا رکھے ہیں کہ قانونی زر کی رفتار گردش تبدیل نہیں ہونی چاہیے، اعتباری زر کی رفتار گردش تبدیل نہیں ہونی چاہیے، اشیاء و خدمات کی مقدار نہیں بدلنی چاہیے، براہ راست تبادلے کا معیار نہیں بدلنا چاہیے، اور دفینوں کی مقدار نہیں بدل۔ اگر یہ ساری چیزوں میں سے کوئی ایک بھی تبدیل ہوتی ہے تو پھر نظریہ مقدار زر درست ثابت نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ کمپلیٹ آپ کا ایک کوشچن تیار ہو جاتا ہے جس میں آپ نے جو ہے وہ پہلے تعریف بیان کرنی ہے، اس کے بعد اس کا فارمولہ بتانا ہے، پھر اس کی مثال دینی ہے، پھر ڈایاگرام دینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس کے مفروضات بیان کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اوکے، اللہ حافظ۔